سینا روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج 9واں روزہ ہم نے اختیار کیا ہے آپ کے مسائل کا حل۔ یہ ہماری رحمت سحر کا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے، لیکن بہت مقبول سیگمنٹ ہے۔ پوری دنیا سے کالرز اس میں شامل ہوتے ہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اس میں موجود ہوا کرتے ہیں، جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ 2 سوال ہمیں پہلے مل چکے ہیں، ایک کالر اور ہے، انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی جواب پہ آ جاتے ہیں، مجھ سے ڈراپ ہو گئی۔ جی وہ بہن نے پوچھا تھا کہ اگر جوتے ناپاک ہوں، ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بعض اوقات بارش کا پانی وغیرہ بھی ہوتا ہے گھر میں، وہ جوتوں کے ساتھ ناپاکی اندر آ جائے تو کیا سب چیزیں ناپاک ہو جائیں گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جو گلی کے اندر پانی وغیرہ جمع ہوتا ہے، یہ بارشوں کے دنوں میں خاص طور پہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو کہ بارش مسلسل ہو رہی ہے اور پانی بہہ رہا ہے۔ اگر بہتے پانی کے اندر آپ کو کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی، کوئی اسمیل وغیرہ نہیں ہے تو وہ پاک ہوتا ہے، ٹھیک، چاہے اطراف میں گٹر ہوں، لیکن بعض اوقات اتنا کثرت سے پانی بہتا ہے کہ وہ ناپاکی ختم ہو جاتی ہے اور پاک پانی بہہ رہا ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ آپ نے دیکھا کہ واقعی آپ کے جوتے پہ کوئی ناپاکی لگی ہے، تو پھر گھر میں داخل ہوتے ہی صحن وغیرہ میں اس کو دھو لیں آپ، اچھا، یا ان کو سائڈ میں رکھیں، کیونکہ اگر آپ پانی میں قدم رکھیں گے، فرض کر لیں اور وہ پانی صوفوں تک پہنچا ہوا ہے، جیسے بعض اوقات زیادہ بارش ہوتی ہے تو وہ پانی فوراً ناپاک ہوگا اور ہر چیز جس سے وہ متصل ہوگا سب چیزوں کو ناپاک کر دے گا، تو اس میں پھر احتیاط کرنی ہوگی۔ انڈے کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، بہرحال شاید انڈے پر جو اس کے چھلکے پر گندگی لگی ہوتی ہے، کوئی اگر ایسی ہے تو اس کو ویسے بھی ابالا جا سکتا ہے، پہلے دھوئیں اس کو اور پھر ابالیں؟ ہاں بہتر ہے کہ دھو کر لیں، کیونکہ بعض اوقات انڈا ابلتے ابلتے پھٹ جاتا ہے، تو اگر اس پہ ناپاکی لگی ہے تو وہ پانی فوراً ناپاک ہوگا، پھر جب ابلے گا تو وہ ناپاک پانی اندر جانے کے امکانات ہیں، تو اس لیے پہلے اگر گندگی ہے تو دھو کر پھر اس کو ابالیں۔ ٹھیک، کالرز ہمارے ساتھ 2۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں مفتی صاحب سے سلام ہے۔ مجھے یہ سوال 2 سوال کرنے ہیں آپ سے۔ مجھے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ ایک شخص جدہ میں رہتا ہے، لیکن اس کے عمرے پہ جو ہے وہ رشتہ دار آ رہے ہیں، حج پہ آ رہے ہیں، تو وہ ان سے ملنے جاتا ہے، ان کو لینے جاتا ہے، تو اس کے لیے احرام کا کیا حکم ہے کہ جب بھی مکہ جائے گا تب بھی احرام پہنے گا، یا کیونکہ لیکن اس کی نیت عمرے کی نہیں ہے، صرف خدمت خلق کی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ پاکستان سے جا رہے ہیں عمرے پہ، لیکن جدہ میں ان کے بھائی رہتے، تو وہ جدہ میں قیام کر کے پھر 2-4 دن بعد مکہ عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے احرام کا کیا حکم ہوگا کہ وہ پاکستان سے باندھ کے جائیں یا جدہ میں اپنے بھائی کے گھر سے احرام باندھ کے مکہ عمرہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک، شامل کرتے ہیں آپ کے۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میرا سوال ہے کہ سونے پر جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، یہ اس کی سیل پرائس کے حساب سے نکالی جائے گی یا اس کی پرچیز پرائس کے حساب سے؟ کیونکہ ہم جب وہی سونا سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو قیمت تو کم ویسٹیج ملتی ہے۔ وغیرہ نکال لیتے ہیں، صحیح۔ اور دوسرا سوال ہے کہ ہمارے عزیز میں ایک بھائی ہیں جن کا بظاہر گھر وغیرہ اچھا ہے، اے سی وغیرہ کی سہولیات ہیں، ابھی وہ کام کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کے پاس سیونگ وغیرہ نقدی یا سونا چاندی نہیں ہے، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے آٹو رکشہ لے کر دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب جی، میرے 2 سوال ہیں، دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے کسی بھی وجہ سے اپنی والدہ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی ہے تو اپنی والدہ کو بول دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے مر گیا اور آپ میرے لیے مر گئے، اور اس کے لیے کیا ہے، اس بچے کے لیے ایک چیز، اور دوسرے نمبر پہ جیسے خواتین کبھی مارکیٹ میں گئے ہوئے ہیں یا کہیں پہ بھی اذان ہو رہی ہے اور سر پہ دوپٹہ نہیں لیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا چیز ہے؟ اور ایک اور سوال چھوٹا سا اگر ٹائم ہے تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں بیسکلی ایک انسان نے کوئی نیت کی ہوتی ہے میرا یہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے، اور میں مطلب کہ کسی کو 2 عمرے کراؤں گا، 4 عمرے کرواؤں گا، کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جی اچھا، شامل کرتے ہیں جناب، بہت شکریہ۔ جی ایک کالر کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رئیس بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، سوال بتائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک چیز میں مثال کے طور پر 150 میں لیتا ہوں تو اگلی کو میں 250 میں دیتا ہوں، کیا یہ دینا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ جی صاحب کیا جواب عنایت فرمائیں؟ جی ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہاں سے جدہ میں رہتا ہے لیکن عمرے میں رشتہ دار آئے تو ان سے ملنے چلے گئے، یہ یاد رکھیں کہ ایک ہے میقات، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مکے کی حدود حرم۔ حدود حرم اور میقات کے درمیان جو رہتے ہیں نا ان کو ہلی کہتے ہیں، وہ علاقہ ہل کہلاتا ہے، ان کو ہلی کہتے ہیں، اور جدہ بھی ہل کے اندر ہے۔ ہلی کا حکم یہ ہوتا ہے اگر یہ مکے جائے اور عمرے یا حج کی نیت ہو تو احرام واجب ہے،
اچھا ویسے چاہے زیارت کے لیے جائے، نفلی طواف کے لیے چلا جائے، رشتہ دار سے ملنے، ان پہ احرام کی پابندی لازم نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی میقات کے باہر سے آیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جیسے بھائی کے پاس ملنے گئے اور جدہ ایک دن قیام کا ارادہ ہے، پھر مکے جانے کا ہے، تو وہ ایسا ارادہ کریں کہ میں نے مکے بھی نہیں جانا، میں نے صرف جدہ جانا ہے، یوں ارادہ کریں۔ جب وہ میقات سے صرف جدے کا ارادہ کریں گے تو احرام لازم نہیں ہے، پھر ایک آدھ دن قیام کریں، ان کے ساتھ رہیں، اس کے بعد ہاں پھر وہ ہلی جب جاتا ہے مکے اور عمرے کی نیت سے تو پھر وہ احرام کی پابندی کرے گا۔ اور زکوٰۃ جب آپ کسی بھی چیز پہ ایسا مال ہے، کوئی سونا یا چاندی ہے، تو اس کی آپ قیمت معلوم کریں گے بازار سے کہ اگر میں اس کو اس وقت بیچوں تو کتنے کی بکے گی، بس جو آپ کو قیمت پتہ چلے گی 2-4 سے معلوم کر لیں، اوسط اس کی قیمت نکال کر اس قیمت فروخت کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس شخص کے پاس ضروریات کی چیزیں تو ہیں لیکن پتہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں کیا خرید کر ان کو دے سکتا ہوں کہ نہیں، تو یہ بہرحال دیکھ لیں کہ ایک فقہا نے فرمایا کہ ایک ہی شخص کو اتنی زکوٰۃ دینا کہ وہ خود مالک نصاب ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس طرح ہم 40-40 لاکھ 50-50 لاکھ کے مکانات بنواتے رہیں گے تو ایک آدمی کی ضرورت تو پوری ہوگی، لیکن وہ 40-50 لاکھ میرے خیال میں سینکڑوں غریبوں تک پہنچ سکتا تھا، تو اس لیے فقہا نے ان چیزوں کو منع کیا، ان کی مدد ضرور کریں لیکن اس قدر زیادہ پیسے سے نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بچے نے ماں سے غصے میں کہہ دیا کہ آپ میرے لیے مر گئی، میں آپ کے لیے، اس طرح کے جملے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ کہ اگر ماں باپ بھی کہہ دیتے تو یہ اظہار ناراضگی ضرور تھی، بچے کا قصور ہے تو اگر وہ بالغ ہے تو گناہ گار بھی ہوگا، لیکن اس سے کہنے سے کوئی نہ قسم ہے نہ کوئی فرق پڑتا ہے، لیکن کہنا نہیں چاہیے۔ بہرحال بچہ ہے، اس کو ماں سے ایسی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ رات میں اگر عورتیں اپنا سر برہنہ رکھیں، کوئی نامحرم وغیرہ نہیں ہے، دوپٹہ وغیرہ سر پہ نہ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ شوہر ہے اور محرم ہے تو وہ بغیر دوپٹے کے بھی رہ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نیت دل میں کی تھی کہ میرا کام ہو جائے تو میں 1-2 شخص کو عمرہ کراؤں گا، اب شاید کام ہو گیا لیکن لیٹ کر رہے ہیں تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ نے زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے تھے اتنی آواز سے کہ آپ کے کان سن جاتے تو پھر یہ شرعی منت نہیں ہے، صرف نیت اور ارادہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا لیٹ کیا اب نہ بھی کروائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے کہہ دیا ان سے، مطلب جس سے کہ کسی سے وعدہ کر لیا ہو کہ بھائی میں عمرہ کرا دوں گا، میرے کام ہاں یہ ارادے کا اظہار ہوتا ہے، وعدہ نہیں ہوتا، تو اس میں اگر وہ میرے تو مشورہ یہ ہوگا کہ عمرہ کرانے سے بہتر ہے کہ اپنے لیے ثواب جاریہ کریں، کیونکہ بہرحال مجھے نہیں پتا کس کو کروائیں گے، لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا ارمان بہت ہوتا ہے، شوق بہت ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کر نہ تو شرعی احکام سیکھتے ہیں تو بے شمار گناہ، بعض تو نماز بھی نہیں پڑھتے، اور واپس آنے کے بعد بھی ان کی عملی زندگی میں کوئی چینج نہیں آتا۔ تو بہرحال میں اب کچھ لوگ شاید سن کے ناراض بھی ہوں گے، مجھ سے شاید منع کر رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایسے کروانے والوں کے جذبے کی میں تحسین کرتا ہوں، اس کو کسی پازیٹیو کام میں ایسا لگائیں، دین کے کام میں کہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو اور وہ سلسلہ قیامت تک ہمارے گمان کے مطابق چلتا رہے، تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میرے بھائی سوال کیجیے گا۔ پہلا سوال یہ ہے جی کہ میں مسقط میں رہتا ہوں عمان میں، تو مجھے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ میں ہر راہ گزر کو سلام کر سکتا ہوں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ یہ مسلم ہے یا نہیں ہے، غیر مسلم ہے یا غیر مسلم ہے یا مسلم ہے، اگر مجھے پتا ہو یا نہ پتا ہو میں سلام کر سکتا ہوں اسے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جی میرا حضرت صاحب سے ایک سوال تھا کہ یہ جو مکان اور دکان ہم گروی لیتے ہیں، ان کو اکٹھے پیسے دے کے 5-10 لاکھ روپیہ دے دیا اور پھر وہ کرایہ بھی نہیں لیتے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اچھا، مورگیج کے حوالے سے آپ کا سوال۔ جی اور ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ڈراپ ہو گئی کال۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ جی ایک بھائی نے وہ کویشچن کیا تھا، وہ قسطوں پر اگر کوئی میں چیز نقد لیتا ہوں تو کم میں پڑتی ہے اور اگر میں ادھار میں لیتا ہوں تو زیادہ پیسے دینے ہوتے ہیں۔ دیکھیں قسطوں کا کاروبار کوئی منع نہیں ہوتا، نہ اس میں سود ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں جی ہم زیادہ دن میں پیسے دے رہے ہیں تو زیادہ دے رہے ہیں سود ہو جائے گا، یہ سود نہیں ہوتا۔ پہلے بھی قیمت شے کی ہے، دوسری صورت میں بھی قیمت شے کی ہے، بس نقد میں وہ چونکہ مطلب فوراً آپ دے رہے ہیں تو آپ کو سستا دے دیتا ہے اور اس میں دیر سے ادھار، لیکن اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کسی مفتی صاحب کو چیک کروا لیں کہ بعض اوقات شرائط ایسے لگائی جاتی ہیں جو اس سودے کو ناجائز کر دیتی ہیں، وہ شرائط چیک کروا لیں۔ اور ہر گزرنے والے کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم سلام کرو چاہے کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی غیر مسلم ہونے کی علامت ظاہر ہو جائے، مذہبی علامت، تو پھر آپ اجتناب کر لیں، اور ورنہ تو آپ ہر ایک کو سلام کر سکتے ہیں، اچھا گمان نہیں رکھیں مسلمان ہونے کا۔ ہاں اگر کوئی مذہبی علامت ہے تو پھر تو ہم گمان نہیں کر سکتے، پھر بھی کوئی سلام کرنا منع نہیں ہوتا۔ اگر آپ یوں کریں کہ جیسے السلام علیکم غیر مسلم کو بھی کہا، جیسے بعض وقت بہت قریب رہتے ہیں تو مروتاً کر دیتے ہیں،
تو یوں نیت کریں السلام علیکم کا مطلب ہے اللہ پر سلامتی نازل فرمائے، دل میں قصد ارادہ کریں اللہ آپ کو سلامتی نازل فرمائے، ہدایت دے، ہدایت کے ساتھ، تو یوں پھر بہتر ہو جائے گا۔ اور گروی پر یہ مارگیج وغیرہ پہ جو گھر وغیرہ لے کر اور تھوڑا پیسہ دے کر اس کو رکھ لیتے ہیں، یہ یاد رکھیں یہ رکھنا تو جائز ہے کہ اگر اپنا قرض وصول کرنے کی نیت سے اس طرح کریں تو جائز ہوتا ہے، لیکن اس مکان سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے، کسی قسم کا نفع نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں نے 10 لاکھ دیے اور یہ مکان 50,000 روپے مہینہ پہ چڑھا دیا اور اس کا کرایہ اپنے ادھار میں کی مد میں کاٹتا رہوں، ہر مہینے 50,000 وہاں سے کم ہوتا جائے گا، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ 10 لاکھ قائم رہے اور میں نفع بھی لیتا رہوں، یہ سود خالصتاً سود ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ آخرت میں قابل گرفت ہوگا۔ ٹھیک ہے، کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ میں نا جب نماز پڑھی ہوتی ہوں نا تو میری نا نماز کے دوران نا آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، اتنی شدید نیند ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کب سو گئی ہوں۔ کہ جب گھر کا کوئی فرد دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ میں سو رہی ہوں، وہ باقاعدہ خراٹوں سے سونے لگ جاتی ہے، تو پھر وہ آواز دیتے ہیں کہ نا وہ سو رہی ہو کہ نماز پڑھی، جب صرف بولتا ہے کوئی تو پھر میری آنکھ کھلتی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے جی صاحب کیا جی اگر آپ اتنی گہری نیند سو گئیں کہ آپ کو اطراف کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور دوسرا آپ کو اٹھا رہا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو ٹوٹے گا تو یقیناً پھر آپ کی نماز بھی ختم ہو جائے گی، دوبارہ جدید وضو کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ روزانہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہوتے ہیں ہماری رحمت سحر کے اختتام تک، اور انتظار ہوتا ہے آپ کی کالز کا، اور آپ ماشاءاللہ کالز کرتے ہیں۔ آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے، اور ہماری پوری رحمت سحر کی جو ٹیم ہے اس کی بڑی کوششیں کاوشیں خدمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کا بار دیگر شکریہ۔ ناظرین محترم، کل انشاءاللہ آپ سے ایک بار پھر ملیں گے، کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے۔